بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کوئی ایک ایسا بھی دقیقہ نہیں کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں، کسی بھی حوالے سے، ذاتی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، ہر قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ کہ مالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ڈرایا یہی ہے ہمیں کہ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جو جہنم ہے اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ جو نہیں مانتے ان کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ کافر صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، ہر اطیع اللہ و اطیع الرسول کی مخالفت کرنے والا کافر ہے۔ کافر کا لفظی معنی ہے منکر، انکار کرنے والا۔ یہ لغوی معنی ہے، ہم نے عرف عام میں اس کو اپنا لیا ہے کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو پکا ہے نا۔ جو احکام نبویہ اور احکام اللہ سے منحرف ہے، جو انکاری ہے، اس کے لیے بھی لفظ مالک نے یہی استعمال کی ہے، اعدت للکافرین۔ جو نہیں مانتے میں نے اس کے لیے، ان کے لیے تیار کی ہے۔ مالک نہیں چاہتے کبھی بھی کہ ہم جہنم کا ایندھن بنے، یا ہم اس ہمیشہ رہنے والے عذاب میں جس کو رسوا کہا گیا ہے، جس کو بڑا برا ٹھکانہ کہا گیا ہے مالک کی طرف سے، کہ ہم اس میں جائیں۔ اس لیے اس نے ہر لمحہ کی ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایون چھوٹی سی چھوٹی بات، کپڑے پہننے ہیں تو یہ مالک کا شکریہ ادا کرو، چاند دیکھو تو یہ، بیت الخلاء میں جاؤ یہ، نکلو یہ، دودھ پیو یہ، کھانا کھاؤ یہ، کسی کے گھر کھاؤ یہ، ہر لمحے کی رہنمائی فرمائی ہے۔
اور جو محدثین نے علیہم الرحمہ جتنی محنت کے ساتھ اس پیاری چیز کو وہ بائنڈ کر دیا، انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا کتابی صورت میں، تحقیق کر کے کہ یہ بات درست ہے، یہ بالکل درست ہے، اس میں یہ بندہ جھوٹا ہے، اس میں یہ راوی ثقہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ ایون کہ اتنی موٹی کتب موجود ہیں، موضوعات کبیر شریف، کہ یہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں، یا اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اس کے باوجود اب اپنی بات کی طرف آئیں، اس ساری محنتوں کے باوجود اللہ کی رحمت للعالمین کا نزول، ہماری کامیابی، فلاح و بہبود، اس دنیا کی اگلی دنیا کی سب کچھ بتانے کے باوجود ہم نہیں مانے۔ میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نہیں مانے۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جو اسلام مخالف ہے، اور ہر وہ کام کیا جو اپنی مرضی کا ہے، جس میں میری سہولت، چاہے میں قرآن کو استعمال کروں، چاہے فرمان مصطفیٰ کو استعمال کروں علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے کیا۔ یہ بالکل کفار کی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ میرے مطلب کی چیز ہے، اب میں نے لے لیا اس کو، لا تقربوا الصلاۃ۔ اس کے ویری نیکسٹ جو ہے اس کو نہیں میں نے دیکھا، یہ ابتدا کی آیت ہے کہ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، وہ نہیں مجھے جاتی۔ میں لا تقربوا الصلاۃ کا پابند بن گیا کہ قرآن مجید ہے کہ نماز کے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ ہر وہ عمل میں نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ کر گزرا ہوں۔ آج کیا ہے؟ عرف عام میں اس کو کیا کہتے ہیں آج کے دن کو؟ شب برات۔ یہ کیا ہے؟ لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک طائرانہ سا جو پہلے بتاتا ہوں، اب ہم بات کر چکے ہیں، وہ ذرا ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں، کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جو عیسائی، یہودی اور ہندو کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں شامل ہے آج بھی۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں، اور اس سب کو ہم نے شرعی درجہ دے دیا ہے۔ ہم نے ثواب سمجھ کر وہ کام کرنے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ یہ اعلان ہوتا ہے مسجد میں، کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں صاحب کا رسم کل ہوگا، ختم ہوگا، کل شریف کا 40واں ہوگا۔ سنتے ہیں آپ، اٹینڈ بھی کرتے ہیں، خاندان میں، محلے میں، فیملی میں جاتے بھی ہیں۔ صریحاً سراسر یہ ہندوانہ رسم ہے، سراسر ہندوانہ رسم۔ وہ چوتھا کرتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کل کرتے ہیں تیسرے دن۔ وہ بھی 10واں کرتے ہیں، ہم بھی، وہ 7واں کرتے ہیں، ہم 10واں کرتے ہیں۔ وہ بھی برسی مناتے ہیں، ہم بھی برسی مناتے ہیں۔ وہ بھی قبروں پہ دیے جلاتے ہیں، ہم بھی اس رات جائیں گے جلانے دیے۔ وہ بھی قبروں پہ چاول پھینکتے ہیں، ہم بھی پھینکتے ہیں۔ پھینکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ بدترین مسلمان، بدترین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو برے طریقے سے استعمال کیا۔ ان ھذا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سالگرہ ہم منائیں عیسائیوں کی، شادیاں ہم کریں ہندوؤں کے طرز پہ،
لڈی ڈانس ہر چیز ساری قباحتیں کر کے جب بے نقاب بے حجاب بچی کو رخصت کرتے ہیں تو اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کو حوالے کرتے ہیں فوٹوگرافر کے۔ یہ مسلمانیت ہے۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جو قرآن کے خلاف ہے اور سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں، اور اس میں مولوی بھی کم نہیں ہیں، یہ زیادہ مجرم ہیں۔ ان کو ڈبل جوتے پڑنے ہیں، ڈبل جوتے، جو اپنے مسلک اور مفاد کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری نہیں، ڈبل جوتوں والی قرآن کی بات ہے۔ پھر یہی لوگ جو مانتے ہیں نا ان کو، آج کل کو ان کو کہا جائے گا، یہ کہیں گے قیامت والے دن مالک کو کہ اللہ جی ان کو بلائیں ذرا، یہ غلط ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، نجعل فوق تحت اقدامنا، آج ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے ہم، تب کیا فائدہ؟ یہ زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، جہاں یہاں جو کر لینا ہے وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ملاؤں نے آج کے دن کو بھی قرآن کو استعمال کیا ہے۔ آج شب برات یہ کس کے اگینسٹ آئی تھی؟ یہ جو کل گزرا ہے یہ کس کا دن تھا؟ ہندوؤں کا دیوالی، یہ اس کے اگینسٹ ہم نے شب برات منائی ہے۔ وہ دسہرے کا جلوس نکالتے تھے، ہم عید میلاد النبی کا نکالتے ہیں۔ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ فیملی کو گالیاں دینے کے لیے محرم کے جلوس نکالے۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ آج کے دن کی بات کرنا چاہوں گا، شب برات، آزادی کی شب، میں نے رات، برات میں آزادی، بری، برات، میں اس سے بری ہوں، انی بری ہوں مما تشرکون، میں بری ہوں۔ اور ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کے پتے لگ جاتے ہیں بیری پہ، جس نے جانا ہوتا ہے اس کے جڑ جاتے ہیں۔ تو میرا کیا لینا دینا کوئی ہے؟ یا ہم ویلکم کرتے ہیں پٹاس کے ساتھ یا پٹاخوں کے ساتھ کہ بھائی جی آؤ، آغاز ہی تمہارا آگ کے ساتھ کر رہا ہوں میں، میرا کیا لینا دینا ہے؟ لیکن حلوے کو حلال کرنے کے لیے ان ملاؤں نے اللہ کے کلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ دلیلیں سنیں ذرا ان کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور یہ لیلہ مبارکہ یہ شب برات کی ہے۔ یہ مولوی صاحب کا کنسپٹ ہے، نہ صحابہ کا، نہ سلف صالحین کا، نہ محدثین کا، نہ ائمہ اکرام کا۔ چاروں ائمہ اربعہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، شافعی، مالک رحمہ اللہ تعالی، کسی کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ آج کے ملا کا، یہ ہندو ملا کا، یہ اس کا تصور ہے۔ شب برات گھسیٹ کے لے قرآن کو اس میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا۔ یہ کدھر مولوی صاحب تفسیر لے کے جا رہے ہیں اس کی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا؟ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ ہمیں عقل عطا فرما۔ سارے روزے ہم سنتے آتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا، صرف حلوہ کھانے کے لیے، بنڈنے کے لیے ہم نے اس رات کو یہ بنا لیا۔ یہ نیا کانسیپٹ آ رہا ہے، جیسے عید میلاد النبی بنی ہے نا، 12 وفات سے میلاد ہوئی، میلاد سے عید میلاد النبی ہوئی، عید میلاد النبی سے جشن عید میلاد النبی ہوئی۔ یہ سپرلیٹو ڈگریاں بنتی جا رہی ہیں۔
مالک تو کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ مالک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ تب حلوہ نہیں کھایا جا سکتا تھا جو آج کی رات کھایا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیوالی اور شب برات کا تعلق ہے، وہ ہندوؤں کی ہے، چونکہ اس معاشرے میں ہم رہتے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں کرتے، آج بھی کانسیپٹ موجود ہے۔ میں جنازے کے حوالے سے بات سمجھانا چاہوں گا۔ جنازہ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، 40 سیکنڈ میں پورا نماز جنازہ ختم، اس کے بعد میں مولوی صاحب کی طرف سے اعلان 3 دفعہ بولا انہیں بار یہ پڑھ کے دعا کریں، تو اس میں کیا کیا؟ ادھر کیا کیا؟ ہندوؤں والے کام وہ بعد میں کرتے ہیں، ہم بھی بعد میں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے تو صاحب سیدھا کہا ہوا ہے ہم کو کہ یہ لیٹے کو پوجتے ہیں، ہم بیٹھے کو پوج لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ یہ اس رات قرآن نازل نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2 جھوٹ، بہتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن پہ ہو گیا۔ یہ سن کے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ پھونڈ پٹاخوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عذاب کیا پڑا ہوتا ہے محلہ۔ یہ دیوالی اور شبرات، یہ وہ ہولی کھیلتے ہیں جو رنگ ونگ پہنتے ہیں، ہم پٹاخے چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ کدھر جا رہے یار؟ بہتان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کہ صرف اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتے ہیں، صرف اس رات کو، اور آ کے آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، شفا، رزق، صحت، عافیت، معاملات کو درست کرانے والا ہے؟ یہ اس رات کو امپورٹنٹ بنانے کے لیے، اس کی اہمیت بنانے کے لیے یہ مولوی صاحب نے یہ فرمانا شروع کر دیا۔ حالانکہ فرمان محمدی کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ مالک ہر روز آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اس رات کو نہیں، صرف ہر روز روٹین سے ڈیلی۔ ایسے ہی نہیں مالک یہاں فرما رہے کہ منو وہ بڑے بندے بہت ہی چنگے لگتے ہیں جو بالاسحار ہم یستغفرون، اور جو سحری ٹائم اٹھ کے مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد پڑھو، نفل پڑھو اس میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بہت ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ اور مسافر جلد اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جب سفر لمبا ہو نا، ہمارا سفر بہت لمبا ہے، منزل بڑی بہت پیاری منزل ہے ہماری، اور دور ہے اور نہیں بھی دور، کسی کو نہیں پتا کب وہاں جا کے اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا ہے ہمارا۔ یہ مت پڑھو ان چکروں میں احباب، قرآن سیکھیں۔ مالک نے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، پڑھنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ اور جب سمجھنا شروع کرو گے تو پڑھنا تو وہ آپ ہی پڑھ جائے گا نا، پڑھ تو نہیں، پڑھے گا تو بندہ سمجھے گا نا۔ افلا یتدبرون القرآن، مولویوں سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ خدا کی قسم کسی بھی مولوی نے کام نہیں آنا قیامت والے دن۔ اور اگر کوئی سب سے زیادہ اولاد سے پیار کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے بھی کام نہیں آنا، اس نے بھی کام نہیں آنا۔ اگر کام آنا ہوتا تو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو یہ نہ فرماتے کہ یا فاطمہ تو اعملی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ عمل کر لینا میں چھڑا نہیں سکتا۔ یہ نبی کائنات فرما رہے ہیں علیہ السلام اپنی چہیتی بیٹی کو۔ ہم کن ملاؤں کے پیچھے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ ہم کن کے پیچھے لگ کے یہ پٹاخے چلاتے ہیں؟ کون سی شیرینیاں، کون سے حلوے نان تقسیم کرتے ہیں؟ ساتھ والا بھوکا مر رہا ہے، رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، گوانڈی بھوکے مر رہے ہیں، میں دیگے پہ بھاگ کے تقسیم کر رہا ہوں، لٹر پڑے گے آپ کو۔ نماز بھی نہیں ہوتی، میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ جیسے مغرب کے یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ حلوے شلوے شیرینیاں، گوانڈی ستا ہے، بھوکا سو رہا ہے، رشتہ دار عزیز بھوکا سو رہا ہے، پوچھیں کہ جہنمی جنتی جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں آئے؟ پہلا جواب لم نک من المصلین، نمازیں نہیں سے پڑھتے، جیسے ہم جمعہ نہیں نہ پڑھتے ٹائم پہ، وہ کہتے ہیں ہم لم نک من المصلین، نماز نہیں تھے پڑھتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، مسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں تھے کھلاتے۔ یہ دوجا جرم ہے جہنم میں جانے کا جو مالک فرماتے ہیں۔ اور مجھے پڑی ہے میں دیگ پکا کے اپنے کڑموں کو بھیجوں، دیگ پکا کے میں فلانے رشتہ دار کو بھیجوں کہ ہم نے دیگ پکائی ہے، کلچے فلان جگہ سے لگوائے ہیں، اتنا خرچہ کیا، دیسی گھی پستہ بادام ڈالا، یہی گلے کا توب بنے گا۔ اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، شیطان نے ان کو استعمال کیا، یہ استعمال ہوئے، مالک کی بات کو بھی غلط یوز کیا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو بھی غلط استعمال کیا۔ یہ کوئی نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں آیت پڑھ کے یہ تفسیر کر دوں، آپ کو کیا پتہ؟ پتہ ہی نہیں ہے لیلۃ مبارکہ کہتے کسے؟ ہم نے تو کہنا نا مولوی صاحب وہ دیکھو جی مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، میرے مولوی صاحب جھوٹے ہیں۔ خدا کی قسم جتنی یہ مسند سینسیٹیو ہے، حساس ہے، جتنا یہ گھر حساس ہے میرے مالک کا، کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں حساس۔ یہاں بیٹھ کے، یہاں کھڑے ہو کے جو جھوٹ بولے گا پوری قوم کا عذاب اس اکیلے کو ملے گا۔ ہم اپنے مسئلہ کے لیے، اپنے مسئلہ کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں چلو جی چھوڑو جی، کسی کو اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑے نہیں، یہ بھی زبردست گناہ ہے۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات کا بھی، ایک مسئلے کا بھی پتہ ہے، لوگوں تک پہنچاؤ اس کو۔ ہم کیا تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی؟ آج کے دن کیا ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ کیوں میں تمہیں پٹاس لے کے دے رہا ہوں، کیوں گندک لے کے دے رہا ہوں تجھے، یہ شرلی انار پٹاخے، یہ پون پٹاخے، یہ کیوں لے کے دے رہا ہوں؟ کیا باور، کیا سمجھائیں گے کیا بچے کو؟ پتر آج قرآن نازل ہوا، یہ بم چلا، کیا کہیں گے آپ؟ مولوی صاحب تو ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، مسیتیں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم جو مسلک کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک میں نے اشتہار دیکھا مسجد میں، علماء تشریف رکھتے ہیں کسی دوسرے مسلک کے، پیچھے بینر پتہ کیا لگا ہوا ہے؟ ذکر غوث اعظم۔ گھر کس کا ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ذکر یہاں بیٹھ کے کس کا ہو؟ اور یہاں تو کوئی چودھری دوسرے چودھری کے گھر بیٹھ کے کسی تیسرے کا ذکر کرے، وہ نہیں برداشت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو جوتے پڑوانے والی بات اللہ سے، اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ اس کی ناراضگی کو مول لینے والی بات ہے کہ نہیں؟ کہ ایک تو اس کی بات کو غلط امپلیمنٹ کر رہے ہیں،
غلط پیش کر رہے ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط پیش کر رہے ہیں، اما عائشہ کو استعمال کر رہے ہیں، ام سلمہ کو استعمال کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ کدھر جا رہے ہیں یار ہم؟ پھر وہی بات میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، شریعت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پوری کر کے گئے کہ نہیں؟ اعلان 1,44,000 صحابہ سے گواہی لی تھی کہ نہیں؟ پھر خود فرمایا تھا اللہم اشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ رہنا، میں نے پہنچا دی ہے اپنی جو بات آپ نے مجھے کہی تھی ساری پہنچا دی ان کو۔ یہ صحابہ کو تو سمجھ نہیں آئی آج کی رات، صحابہ کو سمجھ نہیں آئی معراج کی رات۔ میں نے روزے بھی رکھے، میں نے نفل بھی پڑھے، میں راتیں بھی جاگا اور نماز کبھی نہیں پڑھتا۔ جو صحابہ کو سمجھ نہ آئی وہ آج کے مسلمان کو سمجھ آ گئی 14 ساڑھے 14 پونے 1500 سال بعد، ہے کہ نہیں؟ پھر وہی کام اللہ کے غضب والا۔ صحابہ کو تو نہیں پتہ چلا، نہ معراج کا کوئی ذکر، ڈیٹ کا معراج ہے، ڈیٹ کا کوئی ذکر نہیں، تاریخ کا کسی بھی حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں۔ یہ آج کا دن ہم نے بنایا ہے، کسی بھی حدیث، ضعیف ترین حدیث 2 ہیں بس، ان کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں روزہ رکھو، نفل پڑھو، یہ پڑھو، وہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، جو پہلے بات کر چکا ہوں میں، صرف یہ ہے۔ اصل میں تو اب بات بتانے لگا، اس شعبان میں اللہ رب العزت نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں اپنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہفتے میں 2 دن، یہ اب غور سے سننا، یہ عمل بھی ہیں محمد الرسول اللہ کے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے میں 2 دن، سوموار اور جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 2 دن کیوں؟ کہا اللہ کے سامنے ان 2 دنوں میں عمل پیش ہوتے ہیں ہر انسان کے، جب میرے پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں میں روزے سے ہوں۔ یہ ہو گیا ویکلی سسٹم۔ پھر اینول سسٹم ہے میرے مالک کا۔ اینول سسٹم میں یہ شعبان کا دن ہے جو شبرات ہم منا رہے ہیں، یہ دن نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے روزے رکھتے شعبان میں، اتنے روزے رکھتے، اینڈ پہ جا کے جب رمضان قریب ہوتا تو چھوڑ دیتے، سلو ہو جاتے یا بالکل ختم کر دیتے۔ تو پوچھا اے اللہ کے رسول ان دنوں میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس مہینے میں شعبان میں کرتے ہیں، آگے رمضان بھی تو آنے والا ہے۔ تو آپ نے یہی پھر فرمایا کہ اس مہینے میں سال بھر کے عمل پیش ہوتے ہیں، اور جب میرے عمل پیش ہوں تو میں کثرت سے روزے رکھے ہوئے ہوں۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، جو وارم اپ ہوتا ہے نا بندہ گیم سے پہلے، ریسل جسے کہتے ہیں، وہ روٹین بھی بن جاتی ہے شعبان میں روزے رکھنے کی۔ رمضان میں ایک دم سے آ کے پریشر نہیں پڑتا جسم پہ۔ میں نے کدھر لے گیا ان کو؟ میں کس طرف لے گیا؟ اپنی روٹی کے لیے میں لے گیا اس کو، اپنی خوراک کے لیے نہیں دیکھا۔ یہ میں کس کو میں مخالفت کس کی کر رہا ہوں یا میں یوز کس کا کر رہا ہوں، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مالک خود فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور سب سے بڑا ظالم
ممن افترا، جو افطرا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گڑتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، قاذبا، بد زبان ہے وہ بندہ۔ یار اللہ سے پیسے مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ بچوں کی عافیت مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ بچوں کا مستقبل برائٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو کبھی اللہ سے یہ بھی چاہ لیا کرو، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ خدا کی قسم ہدایت نہیں تو بندہ 0-0 ہے، 0-0، کچھ بھی نہیں اس کے پلے۔ جتنے مرضی عمل کرتا جائے، جو مرضی کرتا جائے، جو مرضی، جتنی مرضی عبادتیں کرتا جائے، اگر ہدایت نہیں ہے، سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید، کہ مالک کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا علی کل شیء قدیر، صرف ایک ہستی کا نام ہے، وہ ہے رب کائنات، جو سمندر میں بھی کیڑوں کو دیتا ہے، جو فضاؤں میں بھی پرندوں کو اڑاتا ہے، جو ہر جگہ خشکی میں بھی سب کو دیتا ہے۔ اگر نہیں دیتا مجھے تو وہ انسان کو نہیں دیتا، یہ میرا عقیدہ ہے نا عقیدہ۔ میں نے اس کی جنت کو انکار کر کے میں چیچا وطنی والی جنت لینا چاہتا ہوں، بابے فرید والی۔ روٹی اس کی نہیں کھانی، میں نے علی حجویری کی، داتا گنج بخش کی روٹی کھانی۔ میں نے نام رکھا ہے نا داتا، کہ اور کوئی رکھ گیا ہے کہ بھائی آئی تھی ہمیں کہ یہ داتا ہے تمہارا؟ لوگوں کا داتا ہوگا زمین کے نیچے، ہمارا داتا رب عرش عظیم ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ بنا دے سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جو دین سمجھا ہے وہ دین ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو یہاں رل کے بھی ہم اوپر بادشاہ بن سکتے ہیں، اور اس کا وعدہ ہے انتم العالون ان کنتم مؤمنین، میں تمہیں رلنے نہیں دوں گا اگر میری مانو گے تو۔ اس کا وعدہ ہے، رب کائنات کا وعدہ ہے۔ ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ یہ بھی مخالفت ہو گئی۔ جو بچوں کو یہ بسنت میں گڈیاں دے کے دیتے ہیں، یہ کس کا تہوار ہے؟ ہندوؤں کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی یہ موسم چینج ہو رہا ہے، اس کا تہوار ہے ہندوؤں کا۔ یہ دیوالی ہندوؤں کی، ہماری شبرات جو منائے گا، اب کیا منہ دکھائے گا کل قیامت والے دن؟ شکل ہندوؤں والی، مسلمانوں والی، لائن ہندوؤں والی، یہ میری بات نہیں ہے۔ سورہ یاسین آتی ہوگی شاید آپ کو، اس میں مالک فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں چلو بکری لین لاؤ۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ یہ ہمارا ملک کس لیے بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ رمضان میں گفٹ کیا مالک نے، 27 رمضان کو۔ ہم نے حشر کیا کیا؟ جو آیا اس کو استعمال کیا۔ لا الہ الا اللہ کدھر گیا؟ بیچ میں کدھر گیا لا الہ الا اللہ؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ لا الہ الا اللہ پہ لیا ہے، میں نے دیا ہے تو پورے اترنا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے، یہ ذمہ داری تھی۔ اگر ہم نے پوری نہیں کی تو پاسپورٹ والی لائن بھی ہماری باہر علیحدہ ہی ہوتی ہے۔ یہ ہرے پاسپورٹ والے ادھر چلیں، تو جب یہ کر سکتے ہیں تو مالک کو نہیں کر سکتے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چلو مجرموں ادھر۔ اللہ جی اتنی نمازیں، 5-6 نمازیں روز کی، 7 بلکہ، وہ اشراق بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی، چاشت بھی، ساری
8ویں تہجد بھی پڑھتے تھے، یا ایتھے لینے چلا تو ایڈا نمازی تو ادھر آ، میرے نبی کی مخالفت کرتا رہا ادھر، کیا جواب دیں گے؟ میں پہلے بات کر چکا ہوں، خدا کی قسم کسی مولوی بابے پیر شاہ نے کسی نے کام نہیں آنا، کسی نے کام نہیں آنا۔ اگر کوئی تھوڑی سی ہے نا، ہمیں تھوڑی سی امید، وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی تو حد لی حدن۔ قیامت والے دن جب سارے نبی انکار کر دیں گے تو سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، تو آپ ڈائریکٹ، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی لمبی، آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے، رب امتی رب امتی رب امتی، سر اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے ارفع راسک، اے نبی اپنا سر تو اٹھاؤ، بات تو سنو یار، بڑا پیارا سین ہوگا وہ، ارفع راسک، اس سر تو اوپر اٹھاؤ، سر آپ روئے جا رہے، فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں آج اس دن کیا مانگوں گا، کیا کیا مانگوں گا مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں پتا، اسی دن مجھے ذہن میں ڈالا جائے گا۔ کتنا پولائٹ انداز ہے، کتنا نرم لہجہ میرے بھائی، ارفع راسک، سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھا، جو مانگو میں یار ملوں گا، اٹھو تو صحیح، جیسے بچہ ضد نہیں کرتا، کتنا پیار سے ہم کرتے ہیں، اچھا اچھا لے کے دیتا ہوں، جو کہو گے مانگ لو، چلتے ہیں جو بھی کرتا ہوں، سل تو ہوتا، جو مانگو گے ملے گا۔ میں کہوں گا ربی امتی، اللہ جی میری امت، یا اللہ ہمیں امتیوں میں شامل کرنے والے ہونے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب کہا جائے گا تو کہیں گے تو حد لی، آپ نے فرمایا تو حد لی حدن، ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا جائے گا کہ اتنے پرسنٹ والے پاس، وہ دیکھیں گے سارے اعمال نامہ، ہاں اقرؤ کتابیہ، جن کو ادھر ملے گا وہ لڈیاں ڈالتے پھریں گے، میرے مالک کہتے ہیں، میں اپنی زبان میں لڈیاں ڈال رہے ہوں گے، مگر خوشی سے نہال ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، ہاں اقرؤ کتابیہ، وہ آؤ یہ دیکھو مجھے رزلٹ ملا ہے آج۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ، جن کو ادھر ملا وہ سمجھے بیڑے گرک ہو گیا۔ اللہ سے دعا فرمائے ادھر والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں ادھر ہی کامیابی ہے، دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین، اصحاب الیسار کی کوئی ویلیو نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر یہی بات، پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں روتا رہوں گا، پھر یہی بات، پھر کرائیٹیریا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر میں سجدے میں 3 دفعہ یہ عمل ہوگا۔ یہاں صرف امید ہے وہ بھی جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلے گا، تو جو منبر پہ کھڑا ہو کے محراب میں لکھا ہوا ہوگا ذکر وہ اعلیٰ حضرت صاحب، ذکر اعلیٰ حضرت صاحب، تو پھر کیا ہوگا؟ یا عبد القادر جیلانی کو جو دیکھتے ہیں کیا ہوگا؟ جو قادری، چشتی، سور وردی، مجددی، نقش بندی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ اللہ کی بندی بن جاؤ، اتنی بندیاں چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ چلے جانا ہے، میں ہر دفعہ یہ بات اینڈ پہ ضرور کرتا ہوں، مر جانا ہے، پتہ نہیں کب گیس نکل جانی ہے، چلو اللہ سے دعا کرے جان بھی ہماری سوکھی نکلے، اور اللہ سے دعا کرے قرآن کا مطالعہ کرنے کی، ہمیں پڑھنے کی، ترجمہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پتہ کیوں؟ یہ جو جان سوکھی نکلنی ہے نا، نکل گئی، نہیں نکلنی نا، تو قرآن مجید میں مالک فرماتے ہیں فرشتے آ کے گٹوں پہ گرزے مارتے اور کہتے ہیں ہاتو انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ بندہ نکال سکتا ہے کوئی اپنی جان؟ اسرائیل جب اپنی ٹیم کے ساتھ آپریشنل موڈ میں آتے ہیں تو پھر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم کو جنت میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری پڑ گئی تھی، ہم نے لے تو لیا تھا، پوری نہیں کی۔ اپنے اپنے پیٹ پہ کوئی ریاست مدینہ کا نام لے کے نام بگاڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ایک بھی چنگا نہیں ہے ان میں سے، سب مطلبی۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سب نام یوز کر رہے ہیں، سب نام یوز کر رہے ہیں۔ اگر اتنا ہو نا ریاست مدینہ، تو سورۃ حجرات کی پہلی آیتیں بندہ پڑھ لے نا تو وہ کانپ جاتا ہے۔ یہ سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں، سب کے لیے۔ مالک اس میں فرماتے ہیں ایک جگہ، لا تنابزوا بالالقاب، لقب نہ بگاڑو، لقب نہ ڈالو کسی کے، یا القاب سے مت پکارو کسی کو۔ یہ بھی فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبتیں نہ کیا کرو، نہ غیبتیں کیا کرو۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ واسطے کی باتیں، نہ کوئی مقصد، نہ فائدہ، نہ کچھ لینا نہ دینا، ویسے ہی مگر چڑے ہوتے فلانا ہے جی، وہ نہیں مینوں پتہ ہے وہ کہ جی ہے، تو اس کے گھر میں رہتے۔ آپ نے منع فرمایا ہے اس بات سے، آپ نے فرمایا ہے جب تک ایک بندہ آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، ایک بندہ آیا ایسی بات کی کہ یہ فلاں ایسے ہے، کہا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں۔ بزنس کیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر تجھے کیا پتا وہ کیسا ہے؟ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، یا سفر کیا ہو یا بزنس کیا ہو، پھر ہی اگلے کی اصلیت یا نیچر کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو لا الہ الا اللہ پہ ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل نبی کریم علیہ السلام کی فوج میں ہم شامل ہو جائیں۔ بڑا مزہ آنا ہے ادھر بھائی، خدا کی قسم چھوڑ دو ہندو عیسائی چھوڑ دو۔ یہ بچے جتنے مرضی کہتے ہیں پٹاخے لینے ہیں، نہ لے کے دینا، سالگرہ بھی مت منایا کرو، چوڑے بن جائیں گے۔ قیامت والے یوم ینادو کل اناس بامامہم، لوگ جن کو مانتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حرکتیں میری عیسائیوں والی، حرکتیں ہندو یہودیوں والی، تو کیسے میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام سے سفارش بھی لے سکوں؟ پاسبل ہے؟ کیا ہوگا سالگرہ نہیں مناؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پونٹا کے نہیں لے کے دو گے آگے؟ صرف ذہن کو تصحیح، اور مولویوں کو مت سنا کرے یار، پکی بات ہے، مولویوں کو مت سنا کرے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، یہ سوشل میڈیا کھنگالتے رہتے ہو نا سارا دن، فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ ادھر گوگل شوگل مارتے رہتے ہو، اس کو مارو، اس کو پڑھو، ادھر ترجمے ہیں، ترجمے والا قرآن لو، تفسیر والا نہیں، وہ نہیں لینا۔ تفسیر والا لو گے اور گڑبڑ ہو جائے گی، سادے ترجمے والا۔ آگے رمضان ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، سادے ترجمے والا قرآن جی لو، جس کا مرضی لو، سادے ترجمے والا، حنفیوں کا لو، مالکیوں کا لو، شافیوں کا لو، حنبلیوں کا لو، جس کا مرضی لو، مرزائیوں کا نہیں، صرف سادے ترجمے والا قرآن جی لو، تفسیر والا نہیں لینا، پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہمارا جو آ رہا ہے رمضان، اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، ہماری زندگیوں کو چینج، گیمر جو ہوتا ہے نا وہ بنا دے، اس کو ہماری زندگیاں آسان بنا دے۔ کل خوش باش تیرے پاس ہم آئیں، جب فرشتے اوپر لے کے جائیں، دروازہ بجائیں، دروازہ کھلے تو اندر سے آواز آئے ریسیپشن پہ فرشتے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ آپ ہی تیرے ڈیکن رہتے آ موجہ کر۔ اللہم، جو جب جنازہ پڑھتے ہیں نا تو وہ وہاں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اوئے ایڈی کو جنت مل جائے وہی بڑی ہے، بڑی ہے کہ نہیں؟ ساری، میں آخری بات، ٹائم اوپر ہو گیا، آنا آپ نے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ایک دو جمعے یہ سوا ایک رکھوں گا، بعد میں پھر ایک کر دینا ہے۔ آنا ہونا تو آپ نے آیا ہی نہیں نا، چاہے شام 5 بجے کر لیں، آپ نے 4:45 ہی آنا ہے،
فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا، ہم کیوں حدیث کی مخالفت کریں؟ ایسے نہیں کام چلتا۔ آخری بات، وہ سب سے آخری بندہ، پتہ ہو گئی آپ کو، حدیث بڑی مشہور ہے، بڑی لمبی بھی ہے، بڑی مزیدار بھی ہے، بڑی اس میں سسپینس ہے بہت زیادہ، لیکن وہ آخری جو بندہ جو جہنم سے نکل کے کلمہ وہ جنت ملے گی نا اس کو، وہ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہے، اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہے جنت جو آخری کلمہ گو کو ملنی ہے جہنم سے نکلنے کے بعد۔ اللہ سے دعا فرمائیں، یا اللہ وہ نہیں، ہم کو آغاز والی جنتوں میں جگہ عطا فرما۔